ایک نیا انداز، ایک نئی سوچ، ایک نئی پہچان، ایک نئی لگن۔ یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔ ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے، اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی، جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر 1۔ جب ملتی ہے لگن، محنت، کامیابی اور خلوص، تو بنتی ہے یو سی پی کی دنیا۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6۔ سنتے رہیے، سنتے رہیے، سنتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کے میزبان جویریہ کیس فرام اسکول آف اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں، یو سی پی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق، ان کی فلاحی کاموں کے لحاظ سے یا فلاحی کاموں کے سلسلے میں ان کی وابستگی، ہم آج ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آغا طارق سجاد، جو بائی پروفیشن MBBS ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کا جو وجہ یا آپ کی وجہ شہرت سمجھی جاتی ہے وہ ہے آپ کا فلاحی کاموں سے بہت زیادہ تعلق، تو کیا آپ اپنے بارے میں کوئی تعارف یا اپنے بارے میں کوئی انٹروڈکشن کروانا چاہیں گے جو کہ شاید جو ہمیں نہیں پتا اور ہم سننا چاہتے ہیں یا ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میرا بڑا ہمبل سا تعارف ہے، میں نے MBBS سندھ میڈیکل کالج کراچی سے 1982 میں کیا، اور اپنی پوری اسٹوڈنٹ لائف میں جو اس وقت ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، معاشرے کو بدلنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور زمانے نے بہت سے دور دکھائے۔ ہم نے سمری کورٹ سے سزائیں بھی پائیں، سیاست میں رائٹ کے لیے بھی کام کیا اور سیاست میں لیفٹ کے لیے بھی کام کیا، اور اس کے بعد زندگی کے اپنے ایک دور میں جب تھوڑا ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، تو میں نے اور میری بیگم نے، جو میرے سے 1 سال جونیئر ہیں، ڈاکٹر انیتا قریشی، ہم نے یہ طے کیا کہ اب ہم کسی کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنا زندگی کا ایک مقصد سمجھ میں آ گیا ہے، تو جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اب ہم صرف وہ کریں گے۔ اس نقطۂ آغاز سے ہم نے ویلفیئر کا کام 2002 میں شروع کیا، اور یہ طے کیا کہ اب سیاسی طور پر کسی سے کوئی وابستگی نہیں رکھیں گے۔ زندگی کا ایک مقصد سمجھ میں آ گیا، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ بھی بتا دوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ سے اب آگے تو یہ جاننا چاہیں گے نا کہ یہ جو آپ کی جدوجہد، جو کوشش تھی کسی ایک سمت میں، اس کا کیا تعلق ہے آپ کے اس پروفیشن کے ساتھ یا آپ کی زندگی کے ساتھ؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ سے کہ بہت بھرپور زندگی سیاسی ایک طالب علم کی حیثیت سے گزاری اس معاشرے میں، اور اس معاشرے کی جو برائیاں تھیں اس کو بہتر کرنے کی اپنی تئیں کوشش کی، لیکن تھک ہار کے ایک زندگی کی ایسی سٹیج آئی جس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس کے آدمی کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دین کا میں ایک طالب علم ہوں، تو مجھے یہ پیغام قرآن سے ملا کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں اس میں وہی کچھ کرنے کا مکلف ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس موڑ پر یہ طے کیا کہ اب اپنی آخرت کے لیے ہم کچھ سامان کریں، اور اسباب ایسے بنتے چلے گئے کہ اس معاشرے میں یوں تو آپ جس شعبے میں چلے جائیے اس میں بے انتہا کام کی ضرورت ہے۔ تو سر، جیسا کہ مذہبی حوالے سے مختلف لوگوں اور اداروں کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں دین کا صحیح تصور کیا ہے، مطلب اس کو کچھ بیان کریں گے؟ میں جن کے ساتھ رہا ان سے بہت اچھی طرح میں نے دین کا یہ تصور میری سمجھ میں آیا کہ اب تا قیامت
ہماری ذمہ داری صرف دعوت کی ہے. ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دینا, کسی جھگڑے میں شامل نہیں ہونا, لوگوں کو صحیح طریقے سے, احسن طریقے سے یہ بتانا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے, کیا مطلوب ہے. ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا اور کوئی دنیاوی ٹارگٹ ہمارا منزل نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنی آخرت کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے. جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کے لیے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے. اس میں ہم اپنی حیثیت میں جو کچھ کر سکتے ہیں, اور چونکہ ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں اور میری بیوی کی بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ہم کوئی ویلفیئر کا کام کریں جس سے ہمارا معاش نہ جڑا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاح کا کام یا انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کے طور پر شروع کیا آپ نے اس کو اپنا کوئی ارننگ سورس نہیں بنایا. جی بالکل, کہ جو ارن کیا یا کچھ لگایا تو وہ آپ نے اپنی ایفرٹس اس میں جی وہ معاش کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا الگ سے, ہمارا ہمبل سا انتظام ہے, لیکن اس فلاح کے کام سے ہمارا معاش نہیں جڑا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کب سٹارٹ کیا یا اس کے بیہائنڈ کیا ریزنز تھے؟ یہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ غالباً 2002 کی بات ہے. میں ہجرت کر کے 2000 میں کراچی سے پنجاب لاہور آ گیا تھا, اور 2002 میں ہم نے یہ کام شروع کیا ٹاؤن شپ سے. اور اس کے بعد لوکل آرڈیننس 2002 کے تحت ایک اسکیم نکلی حکومت پنجاب کی, اس میں ہم نے اپلائی کیا, اور یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یہ ایک ہمیں عمر چوک میں مل گیا, گرین ٹاؤن بلاک 3 سیکٹر D1 عمر چوک میں. یہ گورنمنٹ ڈسپنسری ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کی ملکیت ہے, اور یہ بڑی اچھی اسکیم ہے. اس کا ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس ہے, اور یہاں پر ہم OPD رن کرتے ہیں, اور وہ جیسے آپ تفصیل پوچھیں گی تو میں یہ بھی بتا دوں گا اس میں کیا کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہماری بریک کا, ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک نئی امید کی کرن, ایک نئی سوچ کی صبح. تو کیجئے اپنے دن کا آغاز UCP کی آواز کے ساتھ, کیونکہ یہ ہے FM 92.6 UCP کی دنیا. یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے UCP کی. تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.
वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं आपके मेजबान जवेरिया कैस फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर आगा तारिक सज्जाद, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, और हमारे साथ जहां पे वो अपने फलाही जो काम करते हैं उनके बारे में हमसे बात करने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आप ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, इसको कितने लोग चलाते हैं, कौन कौन इसमें काम करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, या किस तरह के आपके पास लोग आते हैं? ये आगाज वेलफेयर ट्रस्ट जो है पाकिस्तान के ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और इसमें मैं इसका चेयरमैन हूँ, मेरी वाइफ इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, और ख्वाजा जावेद इकबाल हमारे जो साहिबजादे हैं वो हमारे साथ हैं। हम 3 लोग हैं, और हमें अपने काम के लिए जो ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी ली है जिसमें हम ये अपना वेलफेयर का काम करते हैं, ये फ्री ओपीडी है, लेकिन टेक्निकली वो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि एक टोकन फीस ली जाती है। तो 5 रुपए टोकन फीस लेते हैं हमने जब से ये शुरू किया है, और फ्री दवाई देते हैं उसमें। और मेरी वाइफ अल्ट्रासाउंड भी करती हैं, और एक छोटी सी लेबॉर्ट्री भी है, और यहाँ हुकूमत पंजाब की जो इसी प्रेमिसेस में हिफाजती टीकों का पूरा इंतज़ाम है, और जब से डेंगू का मसला शुरू हुआ तो हमारे यहाँ डेंगू यूनिट भी है। तो नॉर्मली सर कौन से किस तरह के लोग आपके पास अप्रोच करते हैं? हमारे कोई पास ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम है, या नॉर्मली वो लोग जो समझते हैं कि वो किसी हॉस्पिटल या किसी और जगह तक नहीं जा सकते, वो लोग आते हैं? किस तरह के लोग आते हैं? हमारे पास ये लो इनकम एरिया है, और हमारे पास जो जाहिर बात है फ्री डिस्पेंसरी है, तो उसमें भी इंतहा गरीब लोग आते हैं, लो इनकम एरिया के लोग आते हैं, बेसिक एलिमेंट्स के साथ आते हैं। मतलब आप ये देखें कि कितनी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में अभी तक पानी ही की बीमारियां दूर नहीं होती, लोगों का पेट ही ठीक नहीं होता, बेसिक नज़ला, जुकाम, खांसी। चूंकि हम बुनियादी तौर पर दोनों डॉक्टर हैं और 82 और 83 के ग्रेजुएट हैं, तो ब्लड प्रेशर के मरीज भी आते हैं, शुगर के मरीज भी आते हैं, एस्थमा के भी मरीज आते हैं। ओपीडी में किसी भी जगह जो मरीज होता है वो हमारे पास आता है, वो पर्ची बनाता है 5 रुपए की, और उसके बाद हम उसका मायना करके उसको दवाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आप फलाह आमा का काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए जब आपने ये काम स्टार्ट किया, तो आपके इस सारे काम के पीछे जिंदगी का कोई फलसफा या कोई जिसको कहते हैं कि कोई ऐसा नजरिया जो आपके माइंड में था जिसको देखते हुए आपने ये काम शुरू किया? जैसा मैंने पहले बताया आपको, मेरी वाइफ की ये बहुत ख्वाहिश थी कि हम जिंदगी में कभी इस तरह से क्लिनिक करें कि उससे हमारा माश ना जुड़ा हो। उसकी एक वजह है, एक तो मैंने आपको बता दिया अपना आखिरत के हवाले से। दूसरी बात यह है कि जीपी जनरल फिजिशियन में जब हम आम तौर पर जाते हैं क्लिनिक्स पे, तो आपको ज़रूरत हो या ना हो, आप चाहते हैं, हमारे माशरे की जहालत की वजह से ये प्रॉब्लम है कि मरीज़ चाहता है कि दवाई उसको उसकी मर्ज़ी से दी जाए, और जब उसके साथ आपका मुआश जड़ा होता है तो फिर आप उस रॉ में बह जाते हैं। फिर इथिक्स मेडिसिन की एक तरफ रह जाती हैं, क्योंकि आपने एक बजट बनाया हुआ होता है, रोज़ाना आपको वो चाहिए होता है। लेकिन चूंकि हमारा मुआश इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो हमने सीखा है, जो अल्लाह मियां ने हमें अकल दी है, उसको अप्लाई करते हैं। हमने हेपेटाइटिस सी की वजह से बहुत से मरीज़ों को शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि लोगों को, आपको पता है कि यहाँ कल्चर है कि टीका लगाएं ज़रूर। हमने उसको बिल्कुल डिस्करेज किया। अल्लाह का करम है कि लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, हमने उनको समझाया, और हम अपने काम से बहुत मुतमईन हैं। बेसिक मोटिवेशन यही था। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि आखिरत के लिए कुछ चीज़ जमा कर लें। सर, एक तो हो गया कि जी आपके पास आते हैं, आप उनको डायग्नोज करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं,
تو جس طرح مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ جتنی شفقت سے جتنے پیار سے آپ بات کرتے ہیں، تو جب آپ کے پاس مریض آتا ہے، مریض کا مرض ایک طرف، وہ دوائی جو آپ نے دینی ہے وہ ایک طرف، اور وہ جو آپ نے اس سے بات چیت آپ کرتے ہیں اور جو اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کیا کبھی آپ کو فرق محسوس ہوا ہے کہ وہ جس طرح سے آتا ہے اور جب جا رہا ہوتا ہے اس میں کہیں وہ جو آپ کے ساتھ بات چیت کے بعد جو اس کو کوئی دل کو حوصلہ ہوا، یا وہ کوئی چیز جو بتانا چاہ رہا تھا یا وہ اس نے کہہ ڈالی آپ کے سامنے؟ تو بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہوں گے، تو کوئی ایسی چیز جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ بے انتہا دیکھیں، جب آپ خود ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں تو شفقت تو بہرحال ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم دوائی کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، تو میں تو بالکل یہ دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ جو رسپانس ہے لوگوں کی طرف سے، جو لوگوں کی طرف سے محبت ہے، اور بڑی عمر کے لوگ اور 3 دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے مریض تک وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لمحہ میں دیر نہیں لگاتا ہوں، جو آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ کیونکہ اس سے ہمارا معاش نہیں جگڑا، تو مریض کو ہم گھسیٹتے نہیں ہیں۔ جی پی کا کام فوری ریفرنس، آپ ریفر کرنا پیشنٹ کو، آپ جس لمحے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض میرے بس کی بات نہیں ہے، بالکل اس کو ایک ہاسپٹل میں یا آگے بھیجنا چاہیے۔ اور یہ بات جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ اگر آپ کا معاش اس سے وابستہ ہوگا تو پھر چاہتے نہ چاہتے آپ اس کو گھسیٹیں گے، آپ کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سارا کام جو چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، بالکل میرا ایمان ہے کہ مریضوں کی دعاؤں کے سہارے چل رہا ہے۔ ہمیں ظاہری بات ہے کہیں سے سپورٹ نہیں ہے، گورنمنٹ سے پیسہ نہیں ملتا ہے، یہ ہم اور ہمارے دوست اور ہماری فیملی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے سے جو کچھ ہو پاتا ہے ہم اس میں کرتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ایک نظام چل رہا ہے یہ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے چل رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں ان کاموں کی کیا ضرورت ہے، یا مستقبل میں نوجوان جیسا؟ یہ بڑا نازک سوال آپ نے کیا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، آپ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا اگر بجٹ اٹھا کے دیکھیے تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیول پہ اور پروونشل گورنمنٹ کی لیول پر نہ صحت کے لیے کوئی پیسے ہیں، نہ ایجوکیشن کے لیے کوئی پیسے ہیں، اور یہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ بے انتہا مہنگا ہے۔ اور میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں غربت کی۔ لوگ میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ غربت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میں کہتا ہوں ایک ڈیفینیشن آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایک اللہ نے موقع دیا، آپ یہاں آئے ہیں، یہاں غربت آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہاں غربت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر میں میڈم لوگوں کے پاس 5 روپے دینے کے لیے نہیں ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ بی بی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی گارڈ نہیں کھڑا ہوا ہے، آپ اندر آئیے اور دوائی لیجئے۔ تو ضرورت تو بے انتہا ہے، آپ بتائیے کہاں جائیں لوگ۔ آپ آگے جب سوال کریں گے یونیورسٹی سے وابستگی کی تعلق ہے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں۔ جی سامعین، آپ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر آغا طارق سجاد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا فلاح عامہ کا۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو جاتا ہے بریک کا۔ ایک نئی امید کی کرن، واپس آتے ہیں، ایک نئی سوچ کی صبح۔ تو کیجئے اپنے دن کا آغاز UCP کی آواز کے ساتھ، کیونکہ یہ ہے FM 92.6 UCP کی دنیا۔ جنبش مکن، هوشیار باش، ذل الهی، عالم پناه، شهنشاه، جلال الدین، محمد اکبر۔
کجا هست شیخو؟ مان سنگ کلی عشق را 700 پرست و هر پری، از فراز عرش تا تحت الثری. شرح عشق گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد عام و تمام. چرا فراموش کردی که او یک کنیز است؟ ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هند عظیم اینطور نخواهد شد. قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد. ہم ہیں دنیا، ہم ہیں لاہور، ہم ہیں UCP اور آپ سن رہے ہیں UCP کی دنیا 92.6 FM۔ ویلکم بیک سامعین، آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں آج ڈاکٹر آغا طارق سجاد صاحب کو۔ میں ہوں آپ کے میزبان جویریہ کیس فرام اسکول آف اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے۔ آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے میں اور آپ جس جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے میں یا اس سے الگ کس طرح سے ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہیں یا انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی بات کو اگر وہیں سے سٹارٹ کریں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ UCP یا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے وہ بہت گہری ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو والنٹیئر ان سروس VIS کا پروگرام ہے
اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کو کس طرح سے اپنے کام میں شریک کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. والنٹیئر ان سروس جس دن سے شروع ہوا ہے ہمارے ادارے کی, اس دن سے اس کے ساتھ وابستگی ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں انسٹرکٹر کی حیثیت سے, میں بنیادی طور پر ایک تو کام یہ کرتا ہوں کہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے, آپ ایک ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں, پرائیویٹ ادارے میں, جس میں آپ اگر سیاسی طور پہ لیا جائے تو آپ ایک اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ جس کو ہم خط غربت سے نیچے کے لوگ کہتے ہیں, بلو پاورٹی لائن, ان لوگوں کے درمیان آ کے کام کرتے ہیں. تو ان کو محسوس کریں. کل آپ ہی نے ملٹی نیشنل اداروں میں جانا ہے, ان میں ڈائریکٹرز بننا ہے, تو یہ زندگی کا یہ رخ آپ دیکھ لیں کہ یہ اصل پاکستان ہے. یہ پاکستان جو ہے وہ ایمپوریم مال میں نہیں ملتا, بالکل صحیح کہا, یہ اصل پاکستان. اور بہت سے ہم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کیے. مثلاً شروع میں جب اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آئے تو ان کو یہ پورا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو پھر ہم نے ان کے گروپ بنا کے اس ایریا کے اندر ان کو سروے کے لیے بھیجا. بچیاں اور بچے دونوں کا گروپ بنا کے ہم نے کہا کہ آپ ایک ایک گھر میں جاؤ, اور ایک پروفارما بنایا ان سے مشورے کے ساتھ کہ آپ لوگ MBA کرتے ہو, بجٹ آپ کو پتہ ہے, ان لوگوں کی ایوریج تنخواہ نکالو, بجٹ نکالو, ان کے پرابلمز ڈسکس کرو کہ آن ایوریج ایک گھر میں 7 آدمی رہتے ہیں, 20,000 25,000 تنخواہ ہے, ماں یا باپ زندہ ہے, جو اس عمر میں ماں یا باپ ساتھ زندہ ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, اس کو شوگر ہے, ان کی کیا پرائرٹیز ہیں, وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی ان کو کہاں سے دیں, شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی مسلسل کھاتے رہنا ہے. تو بچوں نے یہ کام کیا. پھر آپ کو پتا ہوگا لاہور پنجاب میں جب ڈینگی کا مسئلہ ہوا تو ان بچوں کے ساتھ, والنٹیئر ان سروس کے بچوں کے ساتھ جن کی پوسٹنگز ہوئی ہوئی تھی, اور زیادہ بچے آئے, انہوں نے گھر گھر جا کے سپرے کیا. وہ بھی ان کو موقع ملا دیکھنے کا, سمجھنے کا کہ گھر کیسے ہیں, ان میں کیوں پرابلم ہے ڈینگی کا, اور بہت زیادہ محنت کی. اور اب جو یونیورسٹی نے ایک اور آپ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے, دیواریں آ گئی, تو اس کے اندر بھی بچے مسلسل کام کرتے ہیں. جو بچے بچیاں ہمارے پاس آتے ہیں ان سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے, تو میں ان کو اور چیز سمجھاتا ہوں کہ جو کپڑے ہیں, جو چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں, اب یعنی اس چیز کو مذہبی حوالے سے بھی آپ ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی, میری ہر بچے سے بچی سے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ لیں, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اور بہت تعاون کرتے ہیں بچے, گھر سے کپڑے لاتے ہیں, پھر وہ بہت انوالو ہوتے ہیں سٹاف کے ساتھ مل کے. وہ پہلے دیوار پہ لگا دیا کرتے تھے, تو وہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں دیوار پہ آپ کو لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ 5 منٹ میں سارے اتار کے لے جاتے. پھر یہ لوگ لاتے ہیں کپڑے, اسٹوڈنٹس وہ جمع کرتے ہیں, اس کی سارٹنگ کرتے ہیں, پھر وہ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اس کے حساب سے دیتے رہتے ہیں. سر, یہ جو آپ نے ادارہ بنایا, اس کا تھوڑا سا ماضی اور حال کا کوئی موازنہ یا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ یہ 2002 میں ہم نے جب شروع کیا تو پاکستان میں کام یہ ہے کہ جب آپ ویلفیئر کے لیے کام کریں تو ایک نام ہم دوستوں نے اس کو صفا ویلفیئر سینٹر کے نام سے شروع کیا. لیکن جب ہم رجسٹریشن کے لیے گئے تو وہاں طریقہ کار یہ پتہ چلا کہ نہیں, آپ نے 3 نام پرائرٹی کے حساب سے دینے ہوتے ہیں. تو صفا پہلے سے دیا ہوا تھا, تو آغاز بگننگ AA سے ہے, آغاز کے نام سے ہمارا ٹرسٹ رجسٹر ہوا. اور پھر جب یہ لوکل آرڈیننس کے یہ بیسک ہیلتھ یونٹ گورنمنٹ ڈسپینسری ہمیں ملی تو وہاں آغاز رجسٹر ہوا تھا, تو الحمد سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے نام سے وہاں پر رجسٹریشن ہوئی. تو اسی کے ساتھ ہمارا UCP کے ساتھ تعلق ہے.
اور یہ ہم نے ویلفیئر کا کام شروع کیا، پھر اس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ ایڈ کیا، لیبارٹری ایڈ کی، اس کو اپ گریڈ کیا. پھر ہم نے بڑی شدت سے یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، لوگوں کو پانی ٹھیک نہیں ملتا، تو پانی ہی سے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں ساری. تو ہم نے دوستوں سے، اپنے احباب سے رابطہ کیا، اور میرے سینئر جو ہمارے کالج کے گریجویٹس ہیں، دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے آر او فلٹر پلانٹ اپنی کلینک میں فری آف کاسٹ لگایا ہے، اور لوگوں کو بوتلیں بھی دیں، اور لوگ آتے ہیں اور اس سے پانی لے کر جاتے ہیں. جی سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا مذہبی حوالہ بھی ہے، آپ اس ماڈرن لائف زندگی میں رہتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی لائف میں کن سے انسپائر ہیں، یا کوئی رول ماڈل آپ کا؟ رول ماڈل تو مسلمانوں کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. جی سر، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے بھی اور ہمارے سامعین کو بھی، کہ اس معاشرے میں جہاں بہت سے فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ادارے قائم ہیں، اس میں یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو زندگی کی ساری سہولیات میسر ہیں، یا وہ اچھے گھرانوں میں رہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو چلائیں، یا کس طرح سے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کریں یا کنٹریبیوٹ کریں؟ مجھے جو طالب علم میرے پاس آتے ہیں یونیورسٹی کے، ان سے میں بات کرتا ہوں، ان کو وقت دیتا ہوں، اور ان کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جب تک آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ اس شعور کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن جواب دہی کے لیے حاضر نہیں ہونا ہے، تو آپ مجھے بتائیے آپ کچھ کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کریں گے. جو آپ کی زندگی کا پیراڈائم چینج کرنے والی چیز ہے، وہ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کے بنانے والے کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنی ایک ایک چیز اور ایک ایک صلاحیت کا جواب دینا ہے. یہ بچوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگ جو میرے پاس آرس کے حساب سے آتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی بھر کا رابطہ ہے ان سے. آج سے بہت سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا، تو ایک بچی آئی تھی سعدیہ، اور اب شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں، وہ کاروبار کرتی ہیں، لیکن ابھی تک ان سے رابطہ ہے. اگر وہ ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے وہ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ شیئر کر سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے میرا. جو بچے آتے ہیں ان سے میری یہی بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا رخ ہے، یہ زندگی کا دوسرا رخ ہے، اس کو دیکھیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں، کل آپ ڈائریکٹر بنتے ہیں، کسی کے مالک بنتے ہیں بزنس کے، لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. جی سامعین، آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آغا طارق سجاد صاحب کی باتیں، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ فلاح بہبود یا انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں گے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ٹائم پہ آ کے لوگوں کے لیے انسپریشن بن جائے گی. آج آپ نے ہماری باتیں سنی. میں آپ سے بات کر رہی تھی جویریہ کیس، آپ کی میزبان FM 92.6 UCP کی دنیا سے. آپ ہر ہفتے ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں بروز بدھ 12 بجے سے 1 بجے تک. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے ہمارے نئے مہمان کے ساتھ، ان کی نئی باتوں کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ ہنر نہیں، مہارت ہے. یہ صرف ریڈیو نہیں، ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا، ہماری دنیا. UCP کی دنیا، FM 92.6.
से